بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان زندہ باد۔ تمام پاکستانیوں، پوری دنیا کے اندر موجود اوورسیز پاکستانی، پاکستان کے اندر موجود کروڑوں پاکستانی، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ پاکستان نے بھارت پر اپنی برتری ثابت کر دی اور خوشی دو چند ہو گئی اس وقت جب پاکستان کے کپتان عمران خان کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کا پیغام پاکستانی عوام کے نام پہنچا، پاکستان کے اہم ترین اداروں، پاکستان کی عسکری قیادت کے نام پہنچا۔ شاہینوں کا راج، 77 بھارتی ڈرون تباہ کر دیے اور اس طرح سے ایک بار پھر بھارت کے اوپر اپنی برتری ثابت کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجنڈا جو کہ مودی کی جانب سے پاکستان پر مسلط کیا جا رہا تھا، بیرونی ایجنڈا اور نواز شریف کا اندرونی ایجنڈا، دونوں مکمل طور پر ناکام ہو کر رہ گئے۔ منصوبہ تھا پاکستانی عوام اور پاک فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کا، لیکن عمران خان صاحب جنہوں نے بروقت یہ تمام تر چیزیں بھانپ لی تھیں، عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اور پاک فوج کے نام عمران خان کی جانب سے پیغام نے نئے حوصلوں کو جنم دیا، کانفیڈنس کی انتہا ہو گئی۔ اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، DJSPR اس وقت نیوی اور فضائیہ کے افسران کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں کہ آخرکار ہوا کیا۔ اس کی تفصیلات بھی جناب رکھتے ہیں آپ کے سامنے، اور جو تازہ ترین کارروائیاں ہیں آج کی، بھارت کے مزید 48 ڈرون تباہ کر دیے اور بھارت کو اربوں ڈالر کا خطیر مالی نقصان۔ جی ہاں، جو ہمارے پاس معلومات ہیں اس وقت، ان کے مطابق بھارت کی جانب سے جدید اسرائیلی اور مختلف ٹیکنالوجی کے ڈرون سے دراندازی کا جو سلسلہ ہے وہ دوسرے روز بھی جاری رہا، اور آج پاک فوج نے صبح سے اب تک جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں مزید 48 ڈرون مار گرائے ہیں، اور جس کے بعد کیونکہ کل 29 ڈرون مار گرائے تھے، آج 48 ڈرون مار گرائے ہیں، جس کے بعد سے کل سے اب تک گرائے گئے ڈرونز کی جو تعداد ہے وہ جناب ہو گئی ہے 77۔ اور جو خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ رواں ہفتے میں اب تک بھارت کو اربوں ڈالر کا خطیر مالی نقصان ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے 4 جدید اسرائیلی ہیروپ ڈرونز کو اوکاڑا کینٹ کے علاقے میں ہماری معلومات کے مطابق آبادی سے کچھ فاصلے پر گرایا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے ایک ڈرون کو وہاڑی، ایک کو پاک پتن اور 4 ڈرونز کو اوکاڑا میں تباہ کیا گیا ہے، اور کل سے اب تک دشمن کے 77 ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ڈرونز کی تباہی سے بھارت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا، اہداف بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ اس سے قبل پاکستان نے بھارت کے رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی جہاز بھی گرائے تھے۔ ایک طیارے کی مالیت کئی کروڑ ڈالر تھی، اور اب انٹرنیشنل ویب سائٹس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہیں، جو کہ انٹرنیشنل ویب سائٹ جن کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، برطانیہ کے ساتھ ہے، فرانس کے ساتھ ہے۔ اور جناب جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو جتنے بھی بھارتی ڈرونز ہیں ان کو مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے بھارتی، اسے مسلسل جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ریڈار پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جو اس وقت ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چھوٹے ڈرونز کو بھی ٹریک کر لیتا ہے۔ شہری علاقوں اور کمرشل فلائٹس کی موجودگی میں ڈرون مار گرانے کا ایک آپریشنل طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو دفاعی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے، اور جو بین الاقوامی عسکری ماہرین ہیں وہ اپنے نظریات بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور چین کی جو مشترکہ ٹیکنالوجی ہے دفاعی نظام کی، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ مسلسل ناکام بنا رہا ہے بھارتی اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کو، اور ہیروپ ڈرون کی ٹریکنگ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے بین الاقوامی عسکری ماہرین کے مطابق کہ پاکستان کا دفاعی اور ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ بھارت نے جمعرات کے روز بھی، کل یعنی کہ پاکستان میں اسرائیلی
ڈراپ تھے جو اسرائیلی ڈرونز تھے ان کے ذریعے دراندازی کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سافٹ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی گئی، ہارڈ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی گئی، دونوں کا استعمال کرتے ہوئے کل 29 ڈرون مار گرائے گئے تھے۔ اور رپورٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کراچی کے علاقے ملیر، شرافی گوٹ، گلشن حدید میں 2 ڈرون گرائے گئے۔ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے گاؤں سرفراز لغاری میں بھی جو ہے وہ ڈرون ایک تباہ کیا گیا، لیکن وہاں افسوسناک طور پر مختار نامی ایک کسان ہماری معلومات کے مطابق وہ شہید ہو گئے، جبکہ ان کے والد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ پنجاب کا جو دارالحکومت ہے لاہور، وہاں میں 3 ڈرونز، وہاں پر راولپنڈی میں بھی 3 ڈرونز، گجرانوالہ میں 2 بھارتی ڈرونز، اور شیخو پورہ کے گاؤں باہومان چکوال کے تھانہ ڈومن کی حدود میں بھی ایک ڈرون جو ہے وہ گرایا گیا، اور بھاولپور کے قریب چولستان میں بھی بھارتی ڈرون گرایا گیا۔ اٹک میں ایک ڈرون گرائے جانے کے دوران جو ہے وہ ملبہ گرنے سے وہاں پر بھی محبوب نامی ایک شہری جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نارووال میں شہریوں نے بھارتی جاسوس ڈرون کو خود پکڑ لیا، اور فورسز نے اسی طرح سے دیگر سرحدی مقامات پر بھی کئی اسرائیلی ساختہ جو ڈرونز ہیں وہ جناب مار گرائے۔ یہ جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت جو ہے کہ ایک باقاعدہ طور پر جو جنگ کا آغاز ہے اس کی، اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو جو بریفنگ دی جا رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ترجمان کی جانب سے، اس کے اندر تمام تر جو ثبوت ہیں وہ رکھے گئے ہیں جناب، تمام تر ثبوت انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے۔ اور کل سے بھارتی میڈیا جس طرح سے بخلایا ہوا ہے جناب، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ طرح طرح کے لطیفے بھارتی میڈیا کے اوپر، بھارتی میڈیا کل یہ تک چلاتا رہا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ریزائن کر دیا، یہ کہتا رہا جناب کہ جو ہیں وہ جوائنٹ چیف جو ہیں سر شمشاد مرزا، انہوں نے جناب اختیارات آرمی چیف صاحب کے سنبھال لیے، یہ بھی کہتا رہا جناب کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ حملہ ہو گیا اور جو پاکستان کی جو پورٹس ہیں وہ جناب تباہ کر دی گئیں۔ اس قسم کی دیگر کئی خبریں، جعلی خبریں جو ہیں وہ ایک بھارتی میڈیا ایک قسم کا ننگا ناچ پیش کرتا رہا، اور اب بھارتی اداکارہ سوناکشی سنہا سمیت دیگر جو عقل رکھنے والے جو بھارتی عوام ہیں، وہاں پر بھی یقینی طور پر کچھ پرسنٹ تو ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جو ہے وہ جو کہ عقل رکھتے ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں ظاہری بات ہے جو کہ نریندر مودی کے ووٹرز نہیں ہیں، جو ہے وہ دیگر جو ہے معتدل مزاج جو جماعتیں ہیں ان کے ووٹرز ہیں، بڑی تعداد میں ان کی جانب سے مسلسل اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے اس کا جو ایک ننگا ناچ تھا کل کا، اس کو مسلسل ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور جس طرح سے آگ لگا رہا تھا کل بھارتی میڈیا، آج جناب پاکستان کا میڈیا بے شمار خرابیاں ہوں گی۔ میں اس میڈیا کے اندر گزشتہ 25 برسوں سے کام کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جب ہم اس کا کمپیرزن بھارتی میڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو کئی بہتر، جی ہاں کئی گنا بہتر ہے پاکستان کا جو میڈیا ہے بھارتی میڈیا کے مقابلے میں۔ اور وہاں پر تو جو کچھ صرف اور صرف اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور ویوز حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس پر تو علمان الفیضی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو 24 گھنٹے بھی بھارتی ٹی وی چینلز کا یہ جو جھوٹ ہے وہ نہیں نکال سکا۔ اور فیکٹ چیک اس وقت کیا بتا رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا نے کراچی پر حملے کی جو ایک ویڈیو چلائی وہ بھی جناب جعلی ثابت ہو گئی، اور اس میں جناب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو انٹرنیشنل ویب سائٹز ہیں وہ ان ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد جناب اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا پر اور بھارت کے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس میں روڈ پر کھڑی گاڑیوں کے قریب آگ جلتی دکھائی دیتی ہے، جبکہ روڈ بھی کشادہ اور صاف نظر آ رہی ہے، لیکن اصل میں ہے کیا ہے؟ ویڈیو میں لوگ نظر نہیں آتے، گاڑیاں مارتے ہیں، روڈ نظر آتا ہے، ہر طرف آگ کو چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھارت کے کراچی پر حملے کیے ہے جس سے جناب کافی نقصان ہوا، لیکن اصل میں پس پردہ آواز میں اردو میں ہدایت نامہ بھی اس کا چلایا گیا کہ ایک شخص سپیکر پر عوام کو ہدایت کرتا ہے کہ فلاں راستے یا محفوظ مقام کی طرف نکل جائیں، لیکن ہوا کیا؟ ویڈیو جعلی ہے، اور پاکستان کی یہ جو ویڈیو چلا کر جس کو شیئر کیا گیا وہ دراصل امریکی ریاست فلاڈیفیا کی چند ماہ پرانی ویڈیو ہے، چھوٹے جہاز گر کر تباہ ہونے کی ویڈیو، گمراہ کن جو ہے وہ کن انداز میں کراچی پر حملے کی ویڈیو کے طور پر اسے چلایا گیا ہے۔ اور جناب یہ جو ویڈیو تھی متعدد امریکی
کی اور دیگر عالمی نشریاتی اداروں نے اس ویڈیو کو چلایا تھا، جسے توڑ مروڑ کر بھارتی میڈیا نے اور سوشل میڈیا صارفین نے پاکستان پر بھارتی حملے کی ویڈیو کے طور پر چلا دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، یہ میں پہلے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے جناب اس کو وہ بریکنگ نیوز کے طور پر جناب چلا رہے ہیں۔ یہ جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ بڑی خبر پاکستان کے کراچی سے مل رہی ہے، جہاں پر زوردار بلاسٹ ہوا ہے، پورا شہر دھماکے سے دہن اٹھا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں یہ دیکھیے بڑا بلاسٹ ہوا ہے پاکستان کے کراچی سے۔ اس وقت کی بڑی خبر، یہ دھماکہ ہوا ہے، بھارتی میڈیا کی چیخیں سنیے آپ۔ زوردار دھماکے سے پورا کراچی دہن اٹھا ہے۔ اس اینکر صاحبہ کو بھی شرم آنی چاہیے، اور ان کے ڈائریکٹر نیوز اور ان کے جتنے بھی نیوز مینیجرز ہیں ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ اس کو یہ کراچی بنا کر چلا رہے ہیں۔ اس کی میں ابھی آپ کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی جی کہہ رہے ہیں جی جانکاری مل رہی ہے موتوں کی اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اصل میں ہے کیا جس کو یہ بریکنگ نیوز کے طور پر چلا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ ایروپلین کریش، یہ فلاٹیفیا Fox 29 is reporting that 6 people آڈیو have been سناتا ہوں۔ confirmed dead so far. 2 pilots, 2 doctors, 1 patient, and 1 family member aboard that plane. یہ ہے جناب بیسیکلی جعلی ویڈیو۔ Station there is also reporting that a gas line is now on جی fire. تو یہ ہے جناب ان کی صورتحال کہ جعلی ویڈیوز جو ہیں وہ جناب چلا رہے ہیں، اور پھر جناب اس کو کس طرح سے یہ دیکھیے، میں اس اینگل سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ چلی تھی بریکنگ نیوز کے طور پہ، اس میں آپ ویڈیو دیکھیے گا وہی۔ یہ ویڈیو ہے وہ، اس ویڈیو کو توڑ مروڑ کر جناب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھیے، اس ویڈیو کو توڑ مروڑ کر انہوں نے جناب۔ تو یہ ہے جناب اس وقت ان کی صورتحال کہ جناب یہ کام کر رہا ہے جناب اس وقت بھارتی میڈیا۔ دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام پیغام جو کہ 30 اپریل کو سامنے آیا تھا، اس کو لے کر پھر عمران خان صاحب کے ایک دوست جن کے جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہیں، ان کی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 30 اپریل کے بعد، جی ہاں یہ ایکسکلوسیو کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو پیغام 30 اپریل کو جو سامنے آیا تھا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور جس میں عمران خان صاحب نے مودی صاحب کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا تھا، اور جو کہ نواز شریف صاحب کا ایجنڈا تھا اس کو بھی مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بالکل نواز شریف صاحب کے منہ سے آپ بھارت کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنیں گے، اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ بیرونی دنیا میں ان کے کاروبار ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب یہ آواز اٹھائیں گے تو وہاں پر جو بھارتی لابیاں ہیں وہ جناب ان کے خلاف ہو جائیں گی متحرک، اور ان کے جو کاروباری مفادات ہیں ان کو جناب پہنچ سکتا ہے نقصان۔ اور اس کے بعد پھر جس طرح سے کھل کر عمران خان صاحب نے جو مودی کا جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر کھل کر بات کی۔ عمران خان صاحب نے پلوامہ واقعے کا ذکر کیا، اس پر پاکستان کے رد عمل کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کا ذکر کیا، اس پر پھر پاکستان کے رد عمل کا ذکر کیا۔ ایک بار پھر پیشکش کی کہ ماضی میں بھی ہم نے کہا تھا آپ تحقیقات کروائیں، ابھی بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جناب تحقیقات کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا، آہستہ آہستہ کر کے جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، شہباز شریف تھوڑا بہت بولے، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی پیغام بھارت کا نام لے کر اور نریندر مودی کا نام لے کر ان کی مذمت اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح سے یہ مذمت کی جانی چاہیے تھی، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی جانب سے دبنگ انداز میں یہ مذمت کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اطلاعات آئیں چند دن پہلے کی، جب یہ بھارت نے حالیہ حملے پاکستان کے اوپر شروع کیے نا 2 دن، اس سے پہلے کی یہ بات ہے، اور 30 اپریل کے بعد کی، یعنی 30 اپریل اور 7 مئی کے دوران عمران خان صاحب سے جب ایک ملاقات جو ہے وہ منگل کے دن 6 مئی تھا شاید، جی ہاں منگل کے دن جب عمران خان صاحب کی جناب ملاقات ہوئی تھی ان کی 2 بہنوں کے ساتھ، تو اسی دن کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ ایک اہم ترین شخصیت نے جو کہ عمران خان صاحب کی دوست شخصیت ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جن کا تعلق ہے، ان کو بھیجا گیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ شکریہ بھی ادا کیا گیا کہ آپ کی جانب سے جو پیغام آیا یقینی طور پر اس نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کی جانب سے اس شخصیت کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا کہ جس طرح کا رسپانس جو ہے
وہ پاکستانی فوج کی طرف سے عمران خان صاحب نے 2019 کے اندر ایکسپیکٹ کیا تھا اور وہ ہوا تھا، اسی طرح کا وہ ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ایسا ریسپانس آنے کی صورت میں میری طرف سے پیش کی، میری طرف سے ایڈوانس جو ہے وہ پاک فوج کو پاک فوج زندہ باد کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے رسپانس بھی دیکھا پاکستان کا، کل بھی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، آج بھی آپ کے سامنے رکھی، اور اس وقت جس طرح سے ڈٹ کر پوری پاکستانی قوم، پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی شخصیت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر ان کی جانب سے جو پیغام آیا اس پیغام نے پاکستانی قوم کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھ دیا، جس کے بعد پاکستانی قوم کا کانفیڈنس، پاکستانی اداروں کا کانفیڈنس اس عروج پر پہنچا کہ آج پاکستان نہ صرف میڈیا کے محاذ پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زمینی محاذ پر، بحری محاذ پر، فضائی محاذ پر بھارت کا جو ہے وہ نہ صرف مقابلہ کر رہا ہے بلکہ بھرپور انداز میں جناب بھارت کو جواب دے رہا ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی تازہ 3 تفصیلات، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔